بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں مطالبات قرآن کریم کے تعلق سے، اور یہ ایک منتخب نصاب قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا اور مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور تیسرے حصے کے 3 دروس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آخری مرتبہ ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ خاندانی زندگی سے آگے بڑھے تو معاشرتی زندگی کا معاملہ آتا ہے، سوشل ویلیوز کیا ہوں گی جن کو اختیار کرنا ہے، سوشل ایونز کیا ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ ان حوالوں سے کلام انشاءاللہ اب ہمارے سامنے آئے گا۔ مطالبات قرآن سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ تعالی حصہ 100 کے درس چہارم کا آغاز کریں گے، یعنی اس سیریز کا تیسرا حصہ اور اس کا 4تھا درس، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے سماجی اور معاشرتی اقدار حصہ اول۔ اس درس کے بھی 2 حصے ہیں اور یہ طویل درس ہے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کچھ زیادہ نشستیں اس حوالے سے ہمیں درکار ہوگی، اس لیے کہ بہت اہم اور قیمتی مقام ہے قرآن کریم کا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4، ان کا مطالعہ کریں گے۔ تیسرے حصے کا 4تھا درس سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے آگے چلتے ہیں اور ایک انالیسس کر لیتے ہیں کہ تیسرے حصے میں کون کون سے دروس ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ تیسرے حصے کا عنوان ہے عمل صالح، اور اس حوالے سے ہم نے سورہ مؤمنون کی اور سورہ معارج کی آیات کا مطالعہ کیا، منتخب آیات کا، بندہ مومن کے بنیادی اوصاف، اس کے بعد بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں، پھر خاندانی زندگی کے بنیادی اصول کے تحت ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا 3 نشستوں میں تقریباً، اور اب ہم آغاز کر رہے ہیں سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی آیات کی روشنی میں۔ اگر آپ غور کریں، فرد، پھر گھر اور اب معاشرہ، یہی سیکوینس ہے نا۔ فرد، 2 مرد اور عورت، ان کا نکاح ہو تو گھر بنتا ہے، کچھ گھر جمع ہو کر رہنا شروع کر دیں۔ معاشرہ، ہم عشر یا عشر عربی میں استعمال کرتے ہیں نا، عشرہ رمضان شریف کا پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، 10 کو کہا جاتا ہے۔ جس جگہ 10 گھرانے مل کر رہنا شروع کر دیں، کم از کم ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اب معاشرے کے حوالے سے رہنمائی، بڑی قیمتی رہنمائی ہمارے اس درس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو انشاءاللہ کئی نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ تکمیل ہوگی سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کے مطالعے کی، پھر سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول، یہ ہم مطالعہ کریں گے سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں، وہ بھی ایک طویل درس ہوگا، کئی نشستوں میں اس کی تکمیل ہوگی، اور آخر میں اس تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بھی ایک ترتیب سے انشاءاللہ آئے گا۔ آئیے آج کے درس کی طرف ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دعا تو سب کو یاد آ گئی ہوگی والدین کے حوالے سے، آج انشاءاللہ اس پر بھی آگے ہم کلام کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے تمہیدی نکات، یہ سورہ بنی اسرائیل کا 30 اور 14 رکوع، اس حوالے سے بہت سارے پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ آئیے پہلے تمہیدی نکات کا آپ کے سامنے ذکر کریں۔ اسلام کی معاشرتی ہدایات یعنی اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان۔ معاشرے کے بارے میں ہدایات، کچھ اوامر ہیں، امر کی جمع اوامر، کرنے والے کام، کچھ نواہی، نہیں کی جمع نواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کن کاموں کے کرنے کا حکم اور کن باتوں سے روک دیا گیا۔ معاشرتی ہدایات کا مطالعہ اس درس میں ہمارے سامنے کئی نشستوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ پھر بہت اہم نقطہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول، تورات کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہ اجمعین تفسیر میں امام ہیں، وہ فرما رہے کہ تورات کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں، تورات میں مشہور ہے 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، 10 بڑے بڑے احکامات معاشرتی سطح کے حوالے سے، ان تعلیمات کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر قرآن حکیم میں آ رہا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات تمام انبیاء رسول کے ہاں یکساں اور ایک جیسی رہی ہیں، تو تورات کی جو معاشرتی ہدایات ہیں
ان کا یہ قرآنک ورژن ہے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ان تعلیمات کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور معاشرتی ہدایات کے ضمن میں اول و آخر توحید کا ذکر ہے۔ جب ہم مطالعہ شروع کریں گے آیت نمبر 23 سے، اور کچھ نشستوں کے بعد یہ مطالعہ مکمل ہوگا آیت نمبر 40 پر، تو ہم دیکھیں گے کہ آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی توحید کے عقیدے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا توحید کے عقیدے کا عملاً اظہار بھی ہونا چاہیے، افراد میں بھی، گھرانوں میں بھی، اور معاشروں میں بھی، اور ریاستی سطح پر بھی۔ توحید کا عقیدہ فقط مان لیے جانے والی بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کی بھی ماننا ضروری ہے، اور اس کا اظہار افراد میں، گھروں میں، معاشروں میں اور نظام کی سطح پر نظر آنا چاہیے۔ یہ نقطہ بھی اس درس میں اول و آخر عقیدہ توحید کے بیان کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ اور اسی ضمن میں توحید پورے نظام فکر کی اساس ہے، جس سے ایک مثالی حکومت وجود میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، توحید کے عقیدے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ افراد اللہ کو ماننے والے ہوں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہوں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ پھر نظامی حکومت بھی الہامی تعلیمات پر مبنی نظر آئے، اور وہاں نظر آئے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہ اسلام کی حکومت ہے، یہ فقط اللہ کو ماننے کے دعوے دار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں۔ تو توحید تو پورے نظام فکر کی اساس یعنی بنیاد ہے، جس کے تحت ایک مثالی حکومت اور نظام وجود میں آیا کرتا ہے۔ یہ نقطہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو بہت اہم درس ہے، جہاں معاشرتی ہدایات، اوامر و نواہی اور توحید کے عقیدے کا بیان اول و آخر، اور اس کا حاصل کہ اجتماعی سطح پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اب آئیے اس تمہیدی نکات کے بیان کے بعد اور تمہید کی گفتگو کے بعد چلتے ہیں آیات پر غور و فکر کی طرف اور مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں بالخصوص، اور آیت نمبر 25 میں بھی تھوڑا ذکر آئے گا، ماں باپ کے تعلق سے کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے طے کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے، البتہ اس سے پہلے رب کی عبادت کا تذکرہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ عبادت یعنی کلی اطاعت اور دلی محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہاں، یہاں پہ ذہن میں رہے، آگے نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ابھی ہم کریں گے۔ البتہ عبادت ہم نے پہلے بھی اس بات کو سمجھا سورہ فاتحہ کے بیان میں بھی، اور حقیقت و اقسام الشرک کے ذکر کے ذیل میں بھی، کہ اطاعت جمع محبت، ان دونوں کو جمع کریں تو عبادت بنتی ہے۔ تو عبادت تو اولاً اصلاً اور دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور عبادت کیا ہے؟ مکمل اطاعت اور دلی محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ یہی اقرار ہم اور اظہار ہم کرتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بیان کے ذیل میں، ایاک نعبد، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو اصل اصول ہمارے دین کی تعلیم کا اور توحید کا ذکر بھی اس مقام پر عملی اظہار کے تناظر میں آ گیا۔ اللہ ہی کی فقط عبادت۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق والدین کا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اس سے ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم میں ایک ہی مقام پر نہیں، بلکہ اس مقام کے علاوہ 4 مقامات پر اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا بیان کم و بیش 5 مقامات پر ہمیں عطا فرمایا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 مرتبہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اور اس کے حق کے بیان کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر۔ آگے ماں باپ کے حوالے سے مزید ذکر آئے گا، مگر ایک اور اہم اصولی بات، البتہ اطاعت اور محبت کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ جی ہاں،
ماں باپ کا حق بجا ہے، مگر ماں باپ سے بڑھ کر حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب اطاعت کی بات آئے گی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی بات آئے گی، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، یا حقیقی خدمت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ماں باپ کا ذکر آ گیا، لیکن اصولی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لازم و ملزوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت لازم و ملزوم، پھر ماں باپ کا معاملہ ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہوگا حق کے اعتبار سے۔ یہ چند اصولی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اسی آیت کو مزید آگے بڑھا کر اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہم بات کر رہے ہیں آج سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے کے حوالے سے، اور آیت نمبر 23 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر 5 مرتبہ قرآن کریم میں۔ البتہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بالکل برابر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا تقاضا۔ اور اب ماں باپ کے تعلق سے انشاءاللہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے تشریح کے اعتبار سے، اور وہ ہے ماں باپ کے حق کے ضمن میں چند نکات کا بیان، چند نقطے جو مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ دل سے ادب اور احترام کرنا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مگر ہماری تخلیق کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، مگر ہمیں رزق پہنچنے کا اولین ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، مگر ہماری حفاظت کا ظاہری طور پر ذریعہ کون بنتے ہیں؟ ماں باپ۔ بہرحال اتنے احسانات ماں باپ کے کہ ہم ان کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ جملہ آگے بھی آئے گا کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مگر جو ہمارے بس میں ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 دل سے ادب و احترام کرنا، والدین کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 جان و مال سے خدمت کرنا، جی جان و مال سے خدمت کرنا۔ ایک صاحب نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں میرا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، بڑا طویل واقعہ ہے، بڑا خوبصورت انداز حضور علیہ السلام کا، انت و مالک لوالدی کا، بھائی تم بھی اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے بھائی ہماری پرورش کا ذریعہ، ہماری تربیت کا ذریعہ، ہماری تعلیم کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 4 پیسے کما کر ہماری کوئی ویلیو ماں باپ سے بڑھ گئی؟ قطعاً نہیں۔ جان اور مال دونوں سے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ جو آج تصورات ہیں نا، مال ہی مال دے دیا، بس ماں باپ کو اچھا سا گھر لے کے دے دیا اور سب کچھ کر دیا، نہیں، ہمیں اپنا وقت بھی ان کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے بہت اہم نقطہ جو آج ہم بہت زیادہ مس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ They do not only need the presents, they need our presence۔ ماں باپ کو پریزنٹس، صرف تحفے نہیں چاہیے، پریزنٹس ہماری حاضری بھی چاہیے۔ تو جان و مال سے ان کی خدمت کرنا۔ نمبر 3 شریعت کے دائرے میں اطاعت کی کوشش کرنا۔ ہاں ماں باپ کا کوئی ایسا حکم ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے، اللہ کی شریعت سے ٹکرائے، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ سورہ لقمان کا درس اسی مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا، اور وہاں پہ ذکر آ گیا تھا اگر تم پر ماں باپ زور ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، فلا تطعہما، تو وہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ حدیث مبارک بھی پیش کی گئی تھی سنن نبی داؤد کی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی اطاعت بھی کرے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات مانی جائے گی، البتہ شریعت کے دائرے میں ان کی اطاعت کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ نمبر 4 وفات پر نماز جنازہ، وفات پر نماز جنازہ۔ کہیں موقع ہو اور ایک بیٹا خود اپنے والد یا اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور چلیں کہیں اگر مسجد کے امام صاحب سے اجازت لینے کا معاملہ بھی پیش آ اور وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، تو کوشش کی جائے کہ وفات کے موقع پر نماز جنازہ ادا تو کرنی ہی ہے، اور کوئی ادا کرنے کی، امامت کرنے کے قابل بھی ہو، کیا ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ البتہ اصول یہ تعلیم یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کا معاملہ ہو۔ پھر اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کسی سے کیا، تو اس کو پورا کرنا۔ وصیت کے فقہی شرعی احکامات ہیں۔ 1/3 مال کی حد تک تو وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے،
ایک شخص جو مال چھوڑ گیا، ترکہ چھوڑ گیا، 1/3 کی حد تک میکسیمم ہے، یہ بھی وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے اعتبار سے۔ یہ تفصیلی احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ البتہ کو وصیت کر گئے ماں باپ، کوئی وعدہ کر گئے تھے کسی کی مدد کرنے کے اعتبار سے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اعتبار سے، تو اس وصیت کو اور عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر دعا اور استغفار کرنا۔ قرآن پاک نے ہمیں بار بار دعائیں سکھائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ذکر آتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کا اہتمام اور استغفار کا، اور یاد رہے ماں باپ حیات ہو تب بھی دعا کرنی جی، اور ماں باپ انتقال کر جائیں تب بھی دعا کرنی۔ البتہ یہ کیا کہ ماں باپ کا انتقال ہوا، 3 دن تک 40 دن تک ماں باپ کو یاد رکھا، اس کے بعد سال میں ایک دفعہ برسی بنا لی، یہ تو بڑی ہی ناہنجاری کی بات ہے۔ جن ماں باپ نے دن رات ایک کر کے ہماری پرورش کا اہتمام کیا اور ہماری تربیت کا اہتمام کیا، ان کو ہم کبھی کبھی یاد کریں گے؟ استغفر اللہ۔ تو حیات ہو تب بھی دعا اور استغفار، اور دنیا سے چلے گئے تب بھی دعا اور استغفار کا ماں باپ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اقارب اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اقارب قریبی رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے اگر والد کا انتقال ہو گیا تو چچا کی خدمت کرو، سبحان اللہ، اور نہ چچا ہے نہ تایا نہ دادا تو بڑا بھائی والد کی طرح ہوتا ہے، بڑا ہے نا تو اس کی خدمت کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو خالہ کی خدمت کر لو بھائی، ماں باپ کے رشتہ داروں کی خدمت کا یہ مطلب بھی ہے۔ والدہ اگر انتقال کر گئی تو خالہ کی خدمت کر لی جائے، وہ بھی نہیں تو چلو والد کے کوئی دوست ہوں ان کی خدمت کا اہتمام، والدہ کی کوئی سہیلیاں تھیں تو اپنے گھر والوں کے ذریعے ان کی خدمت کا اہتمام کر لیا جائے۔ شریعت کے پردے کے احکامات تو اپنی جگہ لاگو رہیں گے، تو والدین کے اقارب ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر وہ کسی بچے سے محبت کرتے تو اس کا خیال رکھتے تھے، تم اس سے محبت کرو اس کو خیال رکھو۔ حتیٰ کہ یہ تک لکھا علماء نے اگر ماں باپ کسی پودے کو پانی ڈالتے تھے تم بھی اس پودے کو پانی ڈالنا شروع کر دو۔ اس حد تک ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو ان سے منسلک اور متعلقہ جو لوگ ہیں یا چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی عمدہ سلوک کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور ایک بہت بہت اہم معاملہ وہ ہے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنا۔ ہم سب کو حدیث مبارک یاد ہے، مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے مگر 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ ملے۔ نمبر 2 علم سکھایا کسی کو، جب تک وہ نفع اٹھاتا رہے گا سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد جو دعا کرے ماں باپ کے لیے۔ تو ہم اگر آج ہم بیٹے ہیں، کچھ بچیاں دیکھ رہی ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا، یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم والدین ہیں تو اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں نا، ان کو اللہ کے دین سے جوڑیں، اللہ کا دین ان کو سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر لائیں، تاکہ وہ نیک بنیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ہمارے سامنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دل و جان سے احترام کرنے، جان و مال سے ان کی خدمت کرنے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کرنے، ان کی وفات ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنے، ان کی وصیت اور عہد کو پورا کرنے، دعا اور ان کے لیے استغفار کا اہتمام کرنے، ان کے قریبی رشتہ داروں، دوست احباب سے حسن سلوک کرنے، اور ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مزید الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ یہ خاص بڑھاپے کا ذکر آ رہا ہے، اور کتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، بوڑھے ہو جائیں اف نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ آگے اور باتیں بھی آئیں گی اس آیت کے اس حصے پر چند نقطے تشریح کے اعتبار سے۔ بڑھاپے میں والدین کو خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، سچی سی بات ہے۔ انسان بڑھاپے میں ہو تو اعضاء بھی کمزور، بیماری کا بھی معاملہ، اب کمانے کی بات تو دور کی، اپنی ذاتی حاجات کو پورا کرنے بھی دشواریوں کا معاملہ آتا ہے۔ ایسے میں ان کو خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی خاص بڑھاپے کے حوالے سے رہنمائی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کے اس مقام کو دیکھیے
اور آگے چند احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آئیں گی، ان کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت جو عالمی سطح پر مدرز ڈے اور فادرز ڈے کی ایک عجیب قسم کی رسم منائی جاتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ماں باپ کو یاد کر لو، اولڈ ہاؤسز میں اٹھا کر ان کو پھینک دو اور جا کے چلو پھینک دو، چلو ڈپازٹ کرا دو، اور ذرا بڑا احسان کیے تو 10,000 20,000 ماہانہ بھی اولڈ ہاؤس والوں کو دے دیے، جی ماں باپ کی خدمت کر لینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ کا دین اور اللہ کا کلام کیا توجہ دلا رہا ہے، بالخصوص بڑھاپے کا وقت خاص ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، اس پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ لکھا ہے اگلا نقطہ ہم نے تشریح میں، ان کو جھڑکنا تو دور کی بات، ان کے سامنے ہوں تک نہ کہا جائے اور نہ ہی کسی اکتاہٹ کا اظہار کیا جائے۔ یہ جو اف کا لفظ قرآن کریم میں آیا، ہم بھی اف استعمال کرتے ہیں، مگر قرآن پاک نے جو لفظ اف استعمال کیا یہ عربی کا اف ہے، یہ اردو والا اف نہیں ہے۔ اردو والا اف کب نکلتا ہے؟ جب ہمارا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگ جائے تو بڑی زور کی آواز نکلتی ہے اف، اور اس سے آگے بھی آوازیں نکلتی ہیں، یہ اردو والا ہے۔ عربی والا اف کیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ذرا سی بھی اکتاہٹ یا ناگواری کا اظہار نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہے کیا؟ ناگواری، یہ ہے اکتاہٹ کا اظہار، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو جس اف کو قرآن پاک اس مقام پر لفظ کو استعمال فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہلکی سی ہوں بھی نہ کہنا، نہ کسی قسم کی بیزاری یا اکتاہٹ کا اظہار کرنا۔ ارے کچھ کہنا تو دور کی بات، کچھ بولنا تو دور کی بات، بد کلامی تو دور کی بات، چیخنا تو دور کی بات، چلانا تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانا استغفر اللہ، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان ناہنجار قسم کے لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا کلام تو کہتا ہے اف یعنی ہوں تک نہ کہنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام اس مقام پر ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اگلی آیت اسی تسلسل میں، آیت نمبر 24 فرمایا، آیت نمبر 24 میں وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکائے رکھنا، وقل، اور ان کے حق میں دعا کرنا۔ کیسے کرنا؟ آگے فرمایا رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسی انہوں نے میری پرورش کی میرے بچپن میں۔ اب ایک اور ادب کیا بتایا گیا، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پچھلی بات کیا تھی؟ اف، ہوں بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ، شفقت کے احساس کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ اتنا کرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کیا، میں نے بڑا تیر مارا، میں نے بڑا احسان کیا ماں باپ پر۔ نہ تم نے ہوں کیا، نہ تم نے جھڑکنے کی کوشش کی، اور تم نے نرمی سے بات بھی کر لی، تم نے عاجزی سے کندھے جھکا بھی دیے۔ اس سے کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا، ان کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب رب سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسی انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں، جس طرح شفقت سے پال پوس کر مجھے بڑا کیا، اے اللہ تو بھی ان پر شفقت فرما دے، رحمت فرما دے، اور اپنی رحمتوں کو ان پر نچھاور فرما دے۔ لہذا ہمیں والدین کے حق میں دعا سکھائی گئی۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہے، مگر غور کریں آخری مرتبہ ماں باپ کے لیے کب دعا مانگی تھی؟ ہمیں بعض پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں 2007-8 کی، اللہ اکبر، برسوں گزر چکے۔ بعض اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر برسوں کے بعد یاد آیا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں ہم، جی یہ آج ہماری حالت ہے کہ برسوں کے بعد سر یاد آیا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ دعا ہمارے معمولات میں شامل رہے، سمجھ کر مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ ماں باپ حیات ہو تب بھی اس دعا کا اہتمام ہو، اور ماں باپ کا انتقال ہو جائے تب بھی یہ دعا ہمیں کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں، بڑی شفقت کے ساتھ پال پوس کر انہوں نے بڑا کیا، اے اللہ تو بھی ان پر رحمتیں نچھاور فرما دے۔ ہاں ماں باپ حیات ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ماں باپ انتقال کر جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کے مستحق اور محتاج ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں، ہر حال میں حیات ہوں یا انتقال کر جائیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے جو والدین کے لیے سکھائی گئی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مبارک ارشادات کا جو والدین کی عظمت اور ان کی اہمیت اور خدمت کے حوالے سے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آج تیسرے حصے کے چوتھے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ مکمل ہوا، آیت نمبر 24 کا مطالعہ جاری رہا اور جاری ہے۔ اور اب اس کے ذیل میں جب ماں باپ کی دعا ہم نے سیکھی، ماں باپ کے بارے میں دعا ہم نے سیکھی، اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کا مطالعہ کریں والدین کی اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے۔ جو چند ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات کی صورت میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر ہو رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت کے ذیل میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، نماز کا ادا کرنا وقت پر۔ پھر بہترین عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ ہاں، جنگ کا جب وہ موقع ہو کہ نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم، مردوں کی بات ہو رہی، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا سن 9 ہجری میں، تب تو چھوڑ کر جانا پڑے گا ماں باپ کو بھی۔ لیکن جب ہر ایک کا نکلنا لازم نہیں ہے اور ایک اس معنی میں ہے کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، تب بھی ماں باپ کا حق خدمت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے اعتبار سے۔ جب نفیر عام ہوگی تو پھر ہر ایک کو نکلنا ہوگا۔ البتہ اہم نقطہ، نماز کے بعد اہم ترین عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا ارشاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں نقل ہوا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیری ماں۔ اس سے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں۔ اس سے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس سے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرا باپ۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارے والد۔ کیا نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ماں کا حق 3 گنا زیادہ بیان ہوا باپ کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں بھی اس حوالے سے اشارے سورہ احقاف میں ہمیں ملتے ہیں، آیت نمبر 15 میں۔ وہاں ماں کا 3 اعتبارات سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ حالت حمل کی مشقت کا اٹھانا، بچے کو جنم دینے کے موقع کی تکلیف کی مشقت اٹھانا، اور 2 برس دودھ پلانے کی مشقت جو ہے، مدت اس کی مشقت کا معاملہ۔ تو 3 اعتبارات سے 3 گنا زیادہ حق ماں کا بیان ہو رہا ہے باپ کے مقابلے میں۔ البتہ جب گھر میں اطاعت کی بات آئے گی، اتھارٹی کی بات آئے گی، تو باپ اوپر ہے، گھر کا قوام اس کو بنایا۔ لیکن حسن سلوک کی بات آئے گی تو ماں اور پھر ماں کی بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ایک عورت کو ماں کی حیثیت میں ہمارا دین کتنا ایلیویٹ کرتا ہے، کیا مقام بلند عطا کرتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں حسن سلوک کے ذیل میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک ٹیکنیکل بات اور سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کا نکاح ہو چکا تو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات۔ ایک خاتون شادی شدہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، اور اس خاتون جو کہ بیوی بن چکی، اس کی جنت کو شوہر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات بھی ذہن میں رہے۔ عموم کے اعتبار سے ماں باپ کا حق زیادہ، اور ایک مرد ہے جو کہ شوہر بن چکا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے ماں 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 اور پھر باپ۔ بیگم صاحبہ بعد میں ہیں، بیگم صاحبہ کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، مگر جو بیگمات کی زلفوں کے اسیر ہو کر ماں باپ کو روند ڈالتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو بھی کلیئر رہنا چاہیے ماں 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 پھر باپ، پھر بیگم اور بچوں کا معاملہ آئے گا۔ بیگم اور بچوں کے حقوق کم نہیں ہو رہے، مگر کلیئرٹی رہے کہ اللہ کے دین نے توجہ کیا دلائی، ہمیں اس اعتبار سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہرحال توازن بھی ہوگا، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جائے گا، مگر اٹ مسٹ بی کلیئر، کیا شے کس مقام پر، اس کی کلیئرٹی ہر شخص کو رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بڑھاپے کے تعلق سے ماں باپ کے ذیل میں مسلم شریف کی روایت ہے، وہ آدمی ذلیل وہ خوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون ذلیل ہو، کون خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو
بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر سخت بات آ رہی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان لوگوں کے بارے میں جن کے ماں باپ دونوں یہ ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان الفاظ کا ایک اور انداز ہمیں ملتا ہے، ایک اور روایت میں بہت مشہور ہے، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب، اس میں نقل کیا گیا، بہت مشہور روایت ہے کہ جبریل امین آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ بعد میں صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مکرم ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ آپ نے یہ انداز اختیار کیا، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے علیہ السلام اور 3 ایسی دعائیں کر گئے، اگر اس کو ہم دعائے ضرر کہیں محتاط الفاظ میں، جس کو ہم بددعا کہتے ہیں، یہ 3 دعائیں کی ہیں جبرائیل نے علیہ السلام۔ کیا؟ نمبر 1، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، میں نے کہا آمین۔ دوسری، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ اور تیسرا کون؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ دونوں یہ ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ آمین، تباہ ہو جائے۔ کس قدر سخت دعا ہے، دعائے ضرر ہے، بددعا ہے کہ الفاظ ہیں کہ تباہی، اور یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام۔ اور آمین کس نے کہی ہے؟ امام الانبیاء، انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس قدر سخت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائیں اور ان کو خوش کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت حاصل نہ کریں، تباہی اور بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہمارے دین کا ورژن ہے۔ یہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اور کہا وہ تہذیب، بے خدا تہذیب جو کہتی ہے ایک دن ماں کا منا لو، ایک دن باپ کا منا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بوڑھے سڑ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کبھی اولڈ ہومز، کبھی کہتے ہیں اولڈ ہاؤسز، کبھی اب کہتے ہیں نرسنگ ہوم، کبھی اب کہتے ہیں وہ ڈے کیئر سینٹرز، اب پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت نام۔ یہ خوبصورت نام میں تباہی تو گند ہے اس کے اندر، تہذیب کے اندر۔ وہ ماں باپ جس ماں نے اپنی راتوں کی نیند ایک طرف کر کے ہماری پرورش کی ہے، جس باپ نے پیٹ کاٹ کر ہماری پرورش کی ہے، جس ماں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمیں جنم دیا ہے، اور جس باپ نے دن رات ایک کر کے ہماری پرورش کی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کہ اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو، ان کو گھروں سے نکالو، نرسنگ ہوم اور کیئرنگ ہوم، خوبصورت نام رکھ دو ان کے سینٹرز کے، اور ان کے ساتھ بد کلامی کرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ استغفر اللہ۔ کہاں وہ بے خدا تہذیب کے یہ دھندے، اور کہاں ہمارے دین کی تعلیمات۔ کتنا پیارا دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک یا دونوں چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے اور دعا اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت بھی ماں باپ ہی کے تسلسل میں ایک اصولی نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بعض اوقات کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے اولاد کے لیے والدین کی خواہش پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ خواہش کبھی جائز بھی ہو سکتی ہے، کبھی ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو ماں باپ ناجائز خواہش کریں، بیٹے کی تنخواہ 50,000 روپے اور وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی گاڑی چاہیے، تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ رشوت لے کر آئے گا کہیں سے، حرام میں منہ ڈالے گا، اب وہ اس کی پاسبلٹی نہیں۔ خواہش تو جائز ہے، لیکن یہ ناجائز کام کر کے پورا کرے گا تو وہ جائز نہیں۔ اسی طرح کسی کے والد کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اور وہ ایسی مرغن قسم کی ڈش کا، جی آپ کی زبان پر کوئی ٹیسٹ بھی آ رہا ہوگا، کوئی ایسی مرغن غذا کا اہتمام کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے کو پتا ہے کہ ابا کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو کسی طرح ان کی ڈانٹ سن لے گا، لیکن وہ کھلا نہیں سکتا کیونکہ باپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور کبھی ماں باپ دین کے کسی تقاضے سے روکیں گے تو وہ تو خواہش ان کی ناجائز ہے، وہ تو پوری نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سارے پہلو، تو کوئی مصلحت ہو یا مجبوری ہو کہ ماں باپ کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، تو اس کے حوالے
سے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کی خواہش خلاف شریعت ہوتی ہے جسے پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ بات تم پہلے بھی سمجھ چکے، آج بھی، اور سورہ لقمان کے درس میں بھی ماں باپ کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو، اللہ کا حکم ٹوٹے۔ تو جائز خواہش ہے، بچہ پورا نہیں کر سکتا، بیٹا پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا، اور اگر ناجائز خواہش ہے وہ تو پوری ویسے بھی ہمیں نہیں کرنی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا جائے۔ ابا اتنی مہنگی گاڑی پاسبل نہیں ہے، میری جیب اجازت نہیں دے، ابا اتنا مہنگا گھر لینا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، یا ابا میں آپ کو فلاں مرغن غذا نہیں کھلا سکتا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماں باپ کے سامنے تو مجبوری کا اظہار کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی بے بسی کے ساتھ رجوع کیا جائے کہ مالک یہ ایسا تقاضا کر رہے ہیں تو اپنی جگہ جائز، مگر میں پورا نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر ایسا تقاضا کرے شریعت کے خلاف ہے تو مالک میں نے تیری بات ماننی ہے، ماں باپ کی بات ایسی نہیں مانی کہ جس سے تیری بات ٹوٹے، تیرا حکم ٹوٹے، تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا الفاظ آئے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم 3 ہی آیات کا مطالعہ کر سکے۔ میں نے عرض کیا تھا بہت قیمتی مقام قرآن کریم کا کچھ نشستیں درکار ہوں گی۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کا مطالعہ کیا، اور والدین کے حوالے سے بہت قیمتی ہدایات ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں رشتہ داروں اور معاشرے کی دیگر طبقات کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی تاکید ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ آیات ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، چلے گئے ہیں تو ان کے درجات اللہ بلند فرمائے، حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔